بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام قسطلانی نے کہا، مذکور ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو کہا گیا کہ اس در یتیم کے جس کی طرح کوئی انمول نہیں کی پرورش کون کرے گا؟ پرندوں نے کہا کہ ہم کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم خدمت و غنیمت سمجھیں گے۔ وحشی جانوروں نے کہا ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں، یہ شرف و عظمت ہم حاصل کریں گے۔ زبان قدرت گویا ہوئی، اے تمام مخلوقات، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت قدیمہ میں یہ فیصلہ لکھ دیا کہ اس کا نبی کریم حلیمہ کے ہاں دودھ پیے گا۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، جیسا کہ ابن اسحاق، ابن راہویہ، ابو یعلی، طبرانی، بہقی، ابو نعیم وغیرہ کی روایت کے مطابق یہ بھی حلیمہ نے فرمایا کہ میں بنی سعد بن بکر کی عورتوں کے ساتھ مکہ معظمہ آئی کہ قحط سالی کے دوران دودھ پلانے کے لیے بچے مل جائیں۔ میں اپنی عورتوں کے ہمراہ چل پڑی، میرے پاس میرا بچہ اور ایک دبلی کمزور بوڑھی اونٹنی تھی، بخدا جس کے تھنوں میں سے دودھ کا قطرہ بھی نہ نکلتا تھا۔ ہم سارے پوری رات اپنے بچوں کے ہمراہ سو نہ سکے، نہ میری چھاتیوں میں دودھ تھا نہ میری اونٹنی کے تھنوں میں، جس سے ہم بچے کو کھلاتے پلاتے۔ جب ہم مکہ آئے، بخدا میرے علم میں جتنی میرے ہمراہ عورتیں آئیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا گیا، لیکن جب کہا جاتا کہ بچہ یتیم ہے تو لینے سے انکار کر دیتی۔ میرے سوا میری ہر ساتھی نے دودھ پلانے کے لیے کوئی بچہ حاصل کر لیا۔ جب یتیم بچے کے علاوہ مجھے کوئی نہ ملا تو میں نے اپنے خاوند سے کہا، خدا کی قسم میں اپنی ساتھیوں کے ساتھ خالی ہاتھ لوٹنا پسند نہیں کرتی، میں اس یتیم کے پاس ضرور جاؤں گی اور اسے ضرور حاصل کروں گی۔ سو میں گئی تو میں نے دیکھا کہ آپ دودھ سے زیادہ سفید شفاف اونی کپڑے میں لپٹے تھے جس سے کستوری کے حلے اٹھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے سبز رنگ کا ریشمی کپڑا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کمر کے بل سوئے ہوئے خراٹے لے رہے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگانا پسند نہ کیا۔ میں ذرا قریب ہوئی، میں نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسکرا کے ہنسے اور آنکھ کھول کر میری طرف دیکھنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے ایسا نور نکلا جو آسمانوں کی پہنائیوں میں چلا گیا۔ میں دیکھتی رہ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور دایاں پستان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ میں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف جب تک چاہا متوجہ ہوئے، پھر آپ نے بائیں پستان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کر دیا اور ہمیشہ یہی حالت رہی۔ اہل علم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا کہ اس دودھ میں ان کا ایک اور بھی شریک ہے، سو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عدل و مساوات کا الہام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سیر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی بھی سیر ہو گیا۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیا، بس اتنا وقت گزرا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی سواری کے پاس لائی۔ میرا خاوند اونٹنی کی طرف اٹھا، دیکھا کہ اس کے تھنوں میں بہت زیادہ دودھ ہے، جسے دو کر اس نے خود بھی پیا اور مجھے بھی پلایا، یہاں تک کہ ہم سیر ہو گئے اور رات خیریت سے گزاری۔ میرے خاوند نے کہا، حلیمہ، خدا کی قسم میرا خیال ہے کہ تم نے بڑا ہی برکت والا بچہ حاصل کیا ہے۔ دیکھتی نہیں کہ جب سے اس بچے کو حاصل کیا ہے کس خیر و برکت کے ساتھ رات گزاری ہے۔ اللہ تعالی ہمیشہ خیر و برکت میں اضافہ کرتا رہا۔ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، لوگوں نے ایک دوسرے کو رخصت کیا، میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سے رخصت حاصل کی، اپنی سواری کے جانور پر
سوار ہوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے آگے رکھا۔ میں نے دیکھا کہ سواری نے 3 بار خانہ کعبہ کی طرف سجدے کیے، سر آسمان کی طرف اٹھایا، پھر چل پڑی، یہاں تک کہ تمام ہمراہیوں کی سواریوں سے سبقت لے گئی۔ لوگ مجھے دیکھ کر تعجب کرتے، عورتیں پیچھے سے مجھے کہتی، ابو زہیب کی بیٹی، یہ تیری وہی سواری ہے جس پر سوار ہو کر تو ہمارے ساتھ آئی تھی، جو کبھی تجھے پست کرتی تھی کبھی بلند؟ میں کہتی، ہاں خدا کی قسم یہ وہی ہے۔ وہ اظہار تعجب کرتی، اس کی بڑی شان ہو گئی۔ فرماتی، میری سواری بولتی اور میں اس کی باتوں کو سمجھتی۔ وہ کہہ رہی تھی، ہاں میری شان ہے، مجھے اللہ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا، میری کمزوری کے بعد اللہ نے مجھے موٹاپا لوٹا دیا۔ بنو سعد کی عورتوں، تمہارا برا ہو، تم غفلت میں پڑی ہو، تمہیں معلوم ہے میری پیٹھ پر کون ہے؟ میری پیٹھ پر وہ ہے جو سارے نبیوں سے بہتر ہے، سارے رسولوں کا سردار، اولین و آخرین سے افضل، رب العالمین کا حبیب۔ حلیمہ کہتی ہیں، جیسا کہ ابن اسحاق وغیرہ نے لکھا، پھر ہم بنی سعد کے علاقے میں آئیں اور میرے علم میں اس زمین سے زیادہ اللہ کی کوئی زمین قحط زدہ نہ تھی۔ پھر ہم شام کو اپنی بکریاں واپس لاتے تو وہ سیر ہوتی اور دودھ سے بری ہوتی، ان کو دھویا جاتا اور پیا جاتا، حالانکہ اس زمانے میں کسی کو دودھ کا ایک قطرہ نہیں ملتا تھا، نہ جانوروں کے تھنوں میں کچھ تھا، یہاں تک کہ ہماری قوم کے لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے، جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں وہاں چرایا کرو۔ پھر بھی شام کو ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی اور ایک قطرہ دودھ نہ دیتی۔ میری بکریاں سیر ہو کر دودھ لے آتی، اللہ ان کا بھلا کرے۔ اس برکت سے حلیمہ کے مویشی بڑھ گئے اور موٹے تازے ہو گئے۔ بی بی حلیمہ کی عزت و عظمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے بڑھ گئی اور بی بی حلیمہ برابر خیر و برکت محسوس کرتی اور خیر و برکت سے فیض یاب ہوتی۔ بنی ہاشمی کے ذریعے حلیمہ اس مقام پر پہنچی کہ عزت و عظمت کی بلند چوٹی پر فائز ہوئی، اس کے مویشی بڑھ گئے اور اس کا علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا اور یہ برکت تمام بنی سعد کے لیے عام ہو گئی۔ ابو عبداللہ محمد بن علی ازدی کی کتاب الترکیس میں یہ ہے کہ حلیمہ یہ شعر پڑھتی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلاتی، پروردگار جب تو نے یہ بچہ مجھے دیا ہے تو اس کو سلامت رکھنا اور اس کو بلند مرتبت اور ترقی عطا فرمانا اور دشمنی کی باطل رسموں کو اس کے حق کے صدقے سے مٹا دے، اور میں اس میں اضافہ کرتی ہوں، اس کے حق کے صدقے سے، اس کے حق کے صدقے سے، اس کے حق کے صدقے سے۔ زمانہ شیر خوارگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات۔ بہقی، ابن اساکر اور خطیب نے اپنی کتب میں عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں داخل ہونے کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامت نبوت نے مجھے دی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پنگوڑے میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے سرگوشیاں کر رہے ہیں اور اپنی انگلی سے اس کی طرف اشارے کر رہے ہیں، جدھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ ہوتا چاند ادھر ہی جھک جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا اور وہ مجھے رونے سے روکتا تھا، اور جب وہ عرش کے سامنے جا کر سجدہ کرتا تو میں اس کی آواز سنتا۔ فتح الباری میں سیرت واقدی کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ حال ابتدائے پیدائش کا ہے۔ ابن سعد نے الخصائص میں ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جولا فرشتے جلایا کرتے تھے۔